السلام علیکم فرینڈس، جیسا کہ آپ لوگ حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی کا پارٹ نمبر 2 بھی ملاحظہ کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ سب کو وہ پسند آیا ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پارٹ نمبر 3 لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے اور آخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، یہاں کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کہ اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں، آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید ہو رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس کی وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیش گوئی کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو؟ وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تجویز کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔